اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں۔ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اور خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذو الحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اسی لیے اسلامی سال کا آغاز اس کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، السنہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے آنے والے ہیں، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم، وہ 3 مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہیں، ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادى الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس کی تیسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ کس اعتبار سے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر یعنی رمضان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی، اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا، تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلو اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا، ان عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد
روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو۔ پانچویں فضیلت، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور 1163 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وسئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 محرم کے متعلق روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال یکفر السنة الماضیہ، اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی چھٹی فضیلت، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی محرم کے مہینے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کا دوسرا پیغام، اگر آپ خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، تو پھر توبہ کر لیجیے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط اخلاص۔ اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص
اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل ھذا العمل خالصا لوجہک، اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا، 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنی اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے۔ 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرض، کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا فہو رد ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط، جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اقرار کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں، یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھی شرط، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے فَإِنَّ التَّوْبَةَ الندم، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام، جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چوتھی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے
وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ، توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں۔ تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا دوسری شرط، اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا تیسری شرط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اور پانچویں شرط وعدہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے، ولم یصروا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، عزم آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ چھٹی شرط یہ ہے، انسان جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائی۔ ایک 99 انسان کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہیلی کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں 99 انسان کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، 100 کا قاتل بن گیا۔ پھر اسے خوف آیا، پھر کسی عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، پوچھتا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، ائت قریۃ کذا و کذا فإنهم یعبدون اللہ، فلان بستی میں چلے جاؤ، یہ غلط لوگوں کو چھوڑو، غلط معاشرہ چھوڑو، یہ غلط تعلق چھوڑو، فلان بستی میں چلے جاؤ، فإنهم یعبدون اللہ، وہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ وہ گھر سے نکلا، کیا تڑپ ہے؟ توبہ قبول ہو جائے، گھر سے نکلتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، فأدرکہ الموت، راستے میں ہی اسے موت نے آن لیا، گر گیا، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی عبادت کی، موت راستے میں آئی،
فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا. کچھ فرشتے کہے یہ روح جنت کی مہمان بننی چاہیے، دوسرے فرشتے کہے کیوں، اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا اور حکم دیا فیصلہ کرواؤ. فیصلہ کیسے ہوا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو، جیسے خاکی جہاں پڑا ہے پیمائش کرو، کیا نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے. پیمائش کی گئی حتی وجداه الى هذه اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی صرف ایک بالش اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا. فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا. جب تک نیک لوگوں کا ساتھ انسان نہیں اختیار کرتا، برے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی توبہ پہ پختہ رہ نہیں سکتا. لوگ تانے دے دلا کر واپس لے آتے ہیں برائی پہ، لیکن جواب وہ دینا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا. جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جانتے ہو خود تو تم ایک بندے کو مار کے قتل کر کے بھاگے اور مجھے آج دعوت دے رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فعلتها اذن وانا من الضالين، میں نے جب یہ کام کیا اس وقت پیغمبر نہیں تھا، اب مجھے اللہ نے پیغمبر کا درجہ دے دیا، میں اب نبی ہوں، اس لیے آپ کو میری بات سننی ہے. اس وقت میں گم راہ تھا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے تو چھڑانے کے لیے اس کو بٹھایا. قتل کرنا میرا مقصود تو نہیں تھا، لیکن میں اس وقت پیغمبر ہوں، یعنی میں ان اعمال کو چھوڑ چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جب تربیت کی تو پہلے غلط ماحول چھڑایا. اس لیے احمد بن حرم کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ، لوگوں 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے، فما وجدت لذت العباد حتی ترکت 3 اشیاء، لیکن 50 سال میں مجھے عبادت میں لذت نہیں آئی، مٹھاس نہیں آئی، چاشنی محسوس نہیں ہوئی، حلاوت کو محسوس نہیں کر سکا جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ دی تھی. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کو چھوڑا، برے لوگوں کو چھوڑا، اللہ نے نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا، میری عبادت میں لذت آ گئی. ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، صرف رب کو راضی کرنا شروع کیا. حتی قدرت ان اقول الحق، اللہ کا انعام کیا ہوا جب میں نے رب کو راضی کرنا شروع کیا تو میری زبان پہ اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا، جس سے میری زندگی میں لذت آ گئی. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکریں مار دی کہ مجھے دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے. لذت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں رہ کے حاصل کی جائے، لذت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں انسان کو حاصل ہو. اللہ نے مجھے دنیا کی لذتوں سے بھی محروم نہیں کیا، اخروی لذتوں کو بھی پہچاننے، ان سے آشنائی نصیب فرما دی. اس لیے چھٹی شرط، جب تک انسان برا ماحول نہیں چھوڑتا تو یہ تانے دینے والے کیا کہیں گے. جب انسان کسی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان کسی برائی کو چھوڑ کر اچھے راستے کی طرف آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اتذکر کم نغمۃ سمعنا وانت فینا راقص مریب، بھول گئے ہو اکٹھے تو ہم موسیقی سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، تم بھی تو تھے جو بہترین رقص کیا کرتے تھے، آج تم نیک بن گئے. اتذکر کم خمرۃ شربنا، جانتے ہو کتنی مرتبہ ہم نے اکٹھے شراب پی تھی، آج تم بھی نیک بن گئے، ہم ہی برے رہ گئے. این الصلوات التي ترکنا والکفر فی حقنا مزید، اکٹھے تو تھے ہم، نہ تم نماز پڑھتے تھے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، آج تم نیک بن بیٹھے، بھول گئے ہم نمازی. یہ وہ تانے ہیں جب انسان سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. الکلاب تنبح والقافلة تسیر،
قافلہ ہمیشہ سفر جاری رکھتا ہے، اور کہنے والے کی بات کا ترجمہ کیا ہے؟ قافلے کو دیکھ کر بھونکنے والے تو بھونکتے ہی ہیں، اور کہنا وہی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ یا پھر صحابہ کرام میں سے ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے پہلے اناق نامی عورت سے اس کا تعلق تھا، جب مسلمان ہو گئے بھول گئے، جب مدینہ سے مکہ گئے، کیوں گئے؟ طاقتور تھے، صحابہ کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ کے مدینے لانا تھا۔ اناق نے دیکھ لیا، کہتی ہے ابو مرثد، فلم یلتفت، ابو مرثد الغنوی نے دیکھا بھی، کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا اب تمہاری طرف نظر اٹھانا بھی میری نظر کی توہین ہے، تجھ سے ہم کلام ہونا بھی میری گفتگو اور میری زبان کی توہین ہے۔ جب تک یہ انسان ڈیسیژن نہیں لیتا، ختم، مضى ما مضى، جو زندگی گزر گئی، اپنی توبہ کو پکا نہیں رکھ سکتا۔ ساتویں شرط، قیامت سے پہلے توبہ کر لو، موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کر لو، موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے توبہ جو کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 2170 نمبر روایت، صفوان بن عسال روایت کے راوی ہیں، ان للتوبۃ بابا، لوگوں اللہ نے دروازہ بنایا ہے توبہ کا، عرضنا بین نصراعین کما بین المشرق والمغرب، اتنا اس دروازے کی چوڑائی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ لا یغلق، یہ دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ کب بند ہوگا؟ لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، جب قیامت کا دن ہوگا اس دن یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ومن مات فقد قامت قیامته، اور یاد رکھنا میرے بھائی، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اس دن قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، صحیح الجامع کی 1904 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں اس وقت تک جب تک موت کی غرغراہٹ شروع نہیں ہوتی۔ انسان کچھ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں پاتا، زبان حروف کو باہر پھینک نہیں سکتی، غرغراہٹ ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ان اللہ یقبل من تاب الى اللہ قبل ان یغرغر قبل اللہ من، صحیح الجامع کی 6132 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ ہوگی تو قبول ہوگی۔ علامتیں کیا ہیں؟ یہی وہ سختیاں ہیں موت کی، یہی وہ غرغراہٹ ہے جس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا۔ حالت کیا ہوتی ہے جب انسان کو موت آنے لگتی ہے؟ والتفت الساق بالساق، بڑے سے بڑا طاقتور اس کی پنڈلی پہ آ جاتی ہے۔ فإذا بلغت الحلقوم، اس کی روح پرواز کرنے سے پہلے اس کی ہنسری تک پہنچ جاتی ہے۔ عاین الملک، فرشتہ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب فرشتے کو دیکھ لیتا ہے انسان، پھر کچھ کہنا چاہتا ہے، نہیں کچھ کہہ سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، مجھے تعجب ہے ایسے بہادروں پر جن کو موت آتی ہے اور بتاتے نہیں کہ موت کیسے آتی ہے، کم از کم کچھ بیان ہی کر۔ ایک وقت آیا جب عمر بن عاص کو موت آ رہی تھی، لوگوں نے کہا، لوگوں کے بارے میں تعجب کرنے والے آج تم بتاؤ ذرا۔ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، یوں لگتا ہے کہ دنیا جہان کے کانٹوں کے اوپر مجھے پھینک دیا گیا اور ساتھوں کے ساتھ آسمان میرے اوپر گر گئے۔ اتنی بات کی اور پھر دوبارہ بات نہیں کر سکے۔ اس موت کی غرغراہٹ سے پہلے جو انسان توبہ کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، ما من عبد یذنب ذنبا، جو شخص گناہ کرتا ہے فیتوضا، پھر توبہ کرنا چاہتا ہے، ان 7 شرطوں کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ، بدعت کو چھوڑ کر اعتراف کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور موت سے پہلے پہلے یہ کرتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، فیحسن الطہور، اور وضو کو خوبصورت کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ثم یقوم فیصلی، پھر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، رکعتین، 2 رکعتیں، ثم یستغفر اللہ عز وجل بذلک الذنب، پھر اس گناہ کی توبہ کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، تو اللہ رب العزت جب اس کے ہاتھ اٹھے دیکھتے ہیں اور جب اس کو یہ کہتا، اللہ رب العزت سنتے ہیں، یا رب یا رب، اتنے الفاظ سنتے ہیں مالک الملک، فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، یہ میرا بندہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخشنے والا ہے، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، میرے بندے جتنی بھی زندگی میں تو نے گناہ کیے، چاہو میں نے تجھے